عورت اسی میں مزدوری نہیں، اون اسی میں ملازمت نہیں، اون اسی میں مزدوری نہیں، اون اسی میں نوکری نہیں، یہ ساری محنت مشقت مرد دے میں ہے، عزت نال گھر میں ٹکر گھننا یہ عورت کا حق ہے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ حدیث آتی ہے اپنے گھر دی چار دیواری حویلی اتنی اونچی رکھو جو کوئی گزرتا ہوا بندہ بھی تمہاری عزت دے بوچھن کو دیکھ نہ سکے۔ اور پنجواں حق یہ ہے کہ لا تو قبیہا، جس عورت نال تمہارا نکاح ہو گئے کریں کو تانا نہ دو، کریں گلا نہ دو کہ تو ہی ہاں میں تو گھندا کوئی نہ ہاں، تو میرے لائق نہ ہمیں، میرے دادی نہ ہمیں۔ حضور فرمائے خبردار این طرح نکال نہ کرائے۔ جب نکاح ہو گئے شادی ہو گئی ہوں جیسی ہو تمہارے بستر دے مہمان ہے، پہلے تو معلوم ہو کہڑے خاندان نال تعلق رکھی ہے، لہٰذا شادی ہون تو بعد جہاں بندہ ہر ویلے ایک گلے تانے اندر کیا اندر طلاق کے نوبت آتی ہے، حویلیاں ویران دی وجن، اولاد رول ویندے در بدر دیا ٹھوکراں وہ جڑے سین ہن تے ول ایک دے دشمن بن گئے۔ لہذا یہ پانچ حق عورتاں دے ہر شادی شدہ مرد ہوتے ہیں۔ اور نال ایک بڑی گل بھی پاک نبی صحیح فرمائے کہ عورت کا دین بھی ادھا ہے، اوندا عقل بھی ادھا ہے۔ عورت کا دین بھی ادھا ہے، اوندا عقل بھی باقاعدہ صحابیات پہ سونا سارا عقل کی بھی ادھا ہے۔ نبی سے فرمائے قرآن آدے دو گواہ مرد ہومن گواہی پوری ہے، اگر مرد دو نہ ہومن ول مرد ایک تے عورتاں دو، مطلب کہ دو عورتیں دی ذہانت رلدی ہے ول ایک مرد برابر گواہی قبول ہے۔ حضور فرمائے جو تمہارا عقل مضبوط ہو گیا تو ایک عورت کی گواہی کافی ہے، لہذا تمہارا عقل ادھورا ہے۔ انہیں کہا سارا دین کی ادھورا ہے۔ حضور فرمائے مرد دے اوتے کوئی نماز کئی مہینے وچ معاف کوئی نہیں، لیکن عورتاں دے اوتے ہر مہینے منسج نماز معاف ہے۔ لہذا عورت دا دین بھی ادھا ہے، اوندا عقل بھی۔ مرد حضرات جڑے اسا ہے نا سارا عقل بھی پورا ہے، سارا دین بھی پورا ہے۔ ہن ادھورا بندہ تھی کہ اگر خدمت کمی رکھے تو اتنی ارمان نہیں، پورے عقل والا تے پورے دین والا ہر ویلے اٹکٹ جاری رکھے ارمان ہے گیا، مطلب گھریلو انتظام کو چلاون واسطے بندہ مطلب ہر ویلے پانی پیر گولے سی اج ناشتہ ٹائم تے کیوں نہیں آیا سی، اج ٹائم تے بہاری کیوں نہیں دتی گئی، اور اج مطلب سارے کپڑے استری ٹائم تے کیوں نہیں تھے، اے پانی میں پیر نہیں گولنا چاہیے، آخر وہ بھی انسان ہے۔ بلا شک تیرے سارے نکاح بچے لیکن کہیں دی بیٹی ہے کہیں دی ہمشیرہ ہے وہ بھی عزت دار گھرانے دیے، چھوٹی چھوٹی گال دوتے عورت عزت دے بارے بھی ٹھیک ہوئے، دین دے بارے بھی ٹھیک ہوئے، تو باقی اندیا خدمات دے اندر کمزوریاں نقص این تو پردہ پاؤنا مرد واسے ضروری ہے۔ عزت دے بارے بھی عورت ٹھیک ہوئے اور دین دے بارے بھی ٹھیک ہوئے۔ اور بڑی گال قابل توجہ نبی سے فرمائے فاتقوا اللہ فی النساء انکم اخذتموہن بامانۃ اللہ، کہ تسا اللہ دی بارگاہ وچ ڈرو کہ تہاڈیاں عورتاں تہاڈے کولوں اللہ دی امانت ہے، اور انہن خلقن من ضلع، کہ بے شک عورتیں کو خدا بنائے پسلی تو، کیونکہ سب تو پہلی عورت تہاڈی ساری ڈاڈی اماں تھی سیدہ اماں حوا علیہ السلام، انہیں کو خدا بنے اب آدم سے کھبی پسلی تو، اور پسلی ہوندی ہے ٹیڑھی۔ حضور فرمائے عورت دی بناوٹ ہی ٹیڑھی شاید ہوئے، لہذا وہ تیرے بستر تے آ گئی، ہوں این نبھا کر کے ٹیڑھی مزید ٹیڑھی بھی نہ تھی گئے ترٹا نہیں جنا، مطلب ان صحابتہ تو کی منہ کرس کسر اگر تو آگے کہنے کہ میں سیدھا کر کے ہی رکھنے تو تروڑ باس ہے کہ بالکل چھوڑے سے مزید ٹیڑھی تھی سی، نبھا ایسا رکھ تڑکا بھی تیرا پورا ہوئے اخلاق بھی تیرا پورا ہوئے۔ ہوں دو حدیث سے سنو چاہ کہ ساڑھے حق ساری زوجات ہوتے کیا ہے، ہوتا ہے عورتوں دے حق، ایسا انہیں کو مکان بھی دے بنے، کپڑا بھی دے بنے، حویلی بھی اچھی دے بنے، ٹکر بھی گھر وچ دے بنے، اور مطلب اخلاقیات بھی ایسا انہوں نے برتاؤ کرنے۔ ہوں ساڑھے حق عورتوں ہوتے کیا ہیں، یہ جتنا دھیا بھینی والے موجود ہی دے بلا شک پرنا چکے ہو تو بھاویں خوشیاں قریب ہیں دیا، ہر بندہ جڑا استعالا ہے نا انہیں دو گالوں کو غور نال سمجھے۔ صحابیات مدینے پاک دیا کنواریاں نوجوان لڑکیاں وڈیا وڈیا چادرہ پا کے تیرے بنے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر تھے، پوچھنا کریں دن یا رسول اللہ ساڑھے والدین ساکو پرنامنا چاہتے ہیں، شادیاں کرنا چاہتے ہیں، لہذا جن دے نال سارا نکاح تھی سی ہنیں دے حق سارے ہوتے کیا ہیں، پہلے تو نا عورتوں دے حق ہن مردوں دے حق کیا ہیں۔ نبی سے ایسی حسین مثال لیتی ہے، حضور فرمائے اے نوجوان میری امت دیا لڑکیاں جنہیں نال تمہارا نکاح تھی سی انہیں دے جسم جو میں دانے تھوڑے اور ملے ہوئے، دانے پھٹ ونجن، پیپ کھڑی واندی ہوئے، پورے جسم دے اوتے پیپ اور پو ہوئے، تہاڈا گھر والا تو آ کے کپڑے نال نہ زبان نال میرے جسم کو صاف کر، اگر تہاڈا دل زبان نال جسم کو صاف کر گھنے کریر تے کراہت نہ آوے ول مسلمان نال نکاح کرا ہے، ورنہ میں گھر خراب کر کے کئی مسلمان کو تنگ نہ کرا۔
یعنی اگر عورت اپنی زبان نال جسم مرد دا صاف کر سکتے پیپ کو والو مسلمان کو پرنی جان دے دا دی ہے جڑیا کہ کیوں ٹاکی ہے پی پانی ہے تو ہمیں صاف کر دیں جڑی اتنے تک علاوے سمجھو جا پکی مسلمان کہنی جا صحیح من مسلمان دی بھی اتنے تک یعنی کہ عورتیں دوتے مرد دے حق ہیں. اور دوسری گال بڑی قابل توجہ شوہر زوج گھر والا ہسبینڈ ناشتہ کر سویرے گھروں روانہ تھے گھر والی کو آدھے جب تک میں واپس وال نہ آواں کونڈی کو ہاتھ بھی نہ لاوی دروازہ ہی نہ کھولی یہ چنگی گال کر کے میرا بہن ناشتہ کر نران کر روانہ تھے نہ گھر والی کو آدھے دروازہ بند کر دے جب تک میں پلٹ نہ آواں واپس نہ آواں بھاوے شام تک مہینے بعد سال بعد جدہ نہیں آونے وہ گھر والے کو کہتے ہیں کو راشن ہی تھی ملسی ٹکر دا انتظام تیرا گھر بیچے جب تک میں موڑ کے واپس نہ آواں تو کونڈی کو ہاتھ نہ لا سکتی وہ کہتے ٹھیک ہے سر دا صحیح جناب کے آمن تک میں کونڈی کو ہاتھ نہ لے سکتا گھنٹہ گزرے 2 گھنٹے گزرے دروازہ کھڑ کے عورت آ پہنچے دروازے دے جی کون آواز یہ کہ بیٹی دروازہ کھول تیرا ابا آیا کھڑا اور نال تیری اماں بھی دروازے دے موجود ہے ہوں دسو عورت کیا کرے گھر والے آخیا میرے آمن تک کونڈی کو ہاتھ نہ لانے دروازہ نہ کھولے اون جرنل گال کی تھی کہیں دوتے نہ گھن کے پابندی نہیں سلائی کوئی بھی آوے تا دروازہ نہیں کھولنا ہوں عورت واسطے بھی امتحان ہے پیو ماں واسطے بھی امتحان ہے پیو ماں دن دھی دروازہ کھول اسا مہمان تھی نے اور بیٹی کو مطلب ابے کو جواب کہنے والا چاہیے اماں کو کیا عرض کرے تھے خامن دی گال دوتے کی عمل کرے ہوں نبی سیندہ دین آدھے عورت کو چاہیے سلام دا جواب دے وے کونڈی کو ہاتھ نہ لاوے کونڈی کو ہاتھ نہیں لا سکتی ادب نال سر جھکا کے والدین کو سلام دا جواب دے اور اتھوں اندروں کھڑ کے آکھے والدین کو مغرب تک ہفتے بعد سال بعد جدن اون آوڑے اون دے آون تک دروازے